الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے حاسد بھی اتنا ہی بڑا پیدا ہو جاتا ہے، یہ اصول فطرت ہے۔ امام کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت اور وصیت فرمائی، استعینوا علی حوائجکم بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود۔ لوگوں، اگر اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نواز دے تو ان نعمتوں کو برملا اظہار کرتے ہوئے، سٹیٹس لگاتے ہوئے، تکبر، ریا، دکھاوے کے چکر میں مت پڑا کرو۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو پردہ داری کے ساتھ جاری و ساری رکھا کرو، استعمال کیا کرو، کیونکہ دنیا میں جسے بھی نعمت سے نوازا جاتا ہے ساتھ میں اس کے حاسد بھی پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا ان حسد کی نگاہوں سے بچنے کے لیے خود کو کور رکھا کرو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے انسان بنایا ہے، مگر بھولیے گا مت کہ انسان اول جسے دنیا میں اللہ نے پیدا فرمایا، بھیجا، اتارا، جنت دی، کل جو مسائل، جو مصائب، جو آلام، جو بلیات، جو آزمائشیں، جو امتحانات ان پہ تھیں، وہ آج کے انسان پہ بھی من و ان ویسے کی ویسے ہے۔ کتاب اللہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ صرف لفظ نہیں ہے، حرف حرف نصیحت ہے، علم ہے، معرفت ہے، پہچان ہے، قدم قدم پہ رہنما ہے، رستہ دکھاتی ہے، ہدی للناس، انسانیت کی رہنمائی کرتی ہے، وبینات من الہدی، کسی بھی روڈ کے اوپر اتنے روشن اشارے نہیں ہوتے جتنے جگمگ کرتے اشارے کتاب اللہ کی آیات کے، والفرقان، کسی بھی چوک اور چوراہے کے اوپر اتنے واضح سائن بورڈ نہیں ہوتے کہ کون سا رستہ صحیح ہے، کون سا غلط ہے، رات کے ٹائم میں کدھر جانا ہے، کدھر نہیں جانا، جتنا دنیا کے اندھیروں میں، ضلالتوں میں، گمراہیوں میں، مختلف آوازوں میں، صداؤں میں، نداؤں کے اندر قرآن مجید فرق کر کے حق اور باطل کو جیسے واضح کرتا ہے، دنیا کی کوئی دوسری کتاب نہیں کر پاتی۔ قرآن مجید کا مقام، مرتبہ، فضائل کتاب اللہ سے، آیات سے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ بہت خوبصورت پیرائے میں سن رہے تھے۔ میرے ذمہ جو عنوان لگا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اول
اور عصر حاضر کے انسان کے مسائل اور دشمن اور مخالفتیں جو کل تھیں وہ آج کیسے ہیں، نئی شکلیں اور صورتیں کیا ہیں، شیطان کے چیلنجز کیا ہیں، اور ان کو فیس کیسے کرنا ہے، اور ان کا مقابلہ کر کے خود کو اور اپنی نسل اور فصل کو کیسے بچانا ہے۔ بھائیو، یاد رہے کہ آپ کو اور مجھے جس وجود سے پیدا کیا گیا ہے جناب آدم کا، ان کو میرے مالک نے 4 چیزوں سے اٹھایا تھا، آگ، ہوا، پانی، مٹی سے خمیر بنایا تھا، اور ان 4 چیزوں کے اندر جہاں بے شمار اور خصوصیات ہیں کہ یہ دوسرے کا اثر پکڑتے ہیں۔ مٹی کو خشک کر کے اڑایا بھی جا سکتا ہے، اس کو پیسا جا سکتا ہے، اس کو پانی ڈال کے گوندا جا سکتا ہے، اسے خشک کر کے ٹھکری بنایا جا سکتا ہے، اس کو مختلف شکلوں میں، صورتوں میں، وضع قطع میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے وجود میں چونکہ مٹی ہے، تو اس مٹی کے مثبت اور منفی دونوں پہلو ہمارے اندر موجود ہیں۔ اگر اس پہ رحمان کی طاقت کام کرتی ہے تو بڑی مفید چیز بنتی ہے یہی مٹی، اگر شیطانی طاقتوں کا محور اور مرکز بن جائے تو پھر اس سے بڑے بڑے پتلے، بڑے بڑے بڑاوے اور بڑے بڑے شیاطینی اعمال و افعال لیے جا سکتے ہیں۔ مجھے اپنی مٹی کو قرآن کی تعلیمات کے ذریعے رحمان کے تابع رکھنا ہے۔ مٹی دا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے۔ یہ اصل سبق ہے، اساس اور بنیاد ہے کہ رب نے دھرتی کو بنا کے والارض وما طحاها، مجھے زمین کی قسم اور زمین بنانے والے رحمان کی قسم، اس زمین کو میں نے تیرے قدموں کے نیچے مطیع بنا کے، فرما بردار بنا کے، بڑا عاجز بنا کے تیرے قدموں کے نیچے ڈالا ہے۔ اس پہ آگ ڈال، مٹی ڈال، ہوا ڈال، پانی ڈال، گندگی ڈال، پھول ڈال، گھاس ڈال، قالین ڈال، چارپائی منجا ڈال، جو تیرا من کرے کرسی لگا، یہ تیرے سامنے چرا نہیں کرتی۔ تو میرا بندہ ہے، اگر مٹی سے تیرا خمیر بنا ہے تو اپنے اندر عاجزی، انکساری، نرمی، جھکاؤ اور یہ دھیما پن، جھکا جھکا سا، مٹا مٹا سا لے کر کے آ۔ اگر یہ تیرے اندر سے چھن گیا تو شیطان تجھے اٹھا کر کے بہت کچھ تیرے ساتھ مخالفتوں میں آ جائے گا کہ اس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، اور تیرے ذہن میں یہ آئے گا کہ شاید شعلے اور آگ اس کی عظمت اور مقام زیادہ ہے، لہٰذا مجھے گرم ہونا ہے۔ نہیں، 98 پہ رہ، تیری آگ کے اندر بھی حرارت وجود کی ضرورت میں نے رکھی ہے، کبھی گرم مت ہونا۔ قرآن مجید پڑھنے والا گرم نہیں ہوتا، بڑا ٹھنڈے مزاج کا نارمل، نہ بالکل اتنا ٹھنڈا کہ برف بن جائے اور نہ اتنا گرم کہ آپ کے شعلے الاؤ جلاؤ گراؤ سے لوگوں کو جلا دے۔ میرے بھائیوں، منبر و محراب نے آج جب سے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو سنبھالا ہے، یہی دیکھنے میں آیا ہے، یا تو آندھی یا بگولے یا طوفان اور لوگوں کو اس سے متاثر کیا، یا پھر وہ آگ بن کے، شعلے بن کے، الاؤ بن کے، برق بن کے، شرر بن کے لوگوں کو، محلوں کو، قوموں کو جلاتے پھر رہے ہیں۔ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کو پسند فرمایا۔ گرمی ضرور دکھائی ہے جب قوم نے کچھ غلط کیا ہے، وگرنہ آپ نے بڑے ٹھنڈے ماحول میں تربیت کری۔ تیسری چیز، آپ پانی ہے، پانی کا بلبلہ ہے، اس میں ہوا بھری ہے، کسی بھی وقت نکل سکتی ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ بندے اگر کبھی اکڑ آئے، فخر آئے، ریا آئے، غرور آئے، تکبر آئے، تیرے اندر اٹھان آئے، پروان آئے اور دوسروں کو حقیر یا معمولی سمجھنے کا یہ تیرے من کے اندر کوئی غبار اٹھے تو خود اپنی اصل پہ دیکھ لیا کر کہ تو ایک پانی کی بوند ہے، پانی کے بلبلے، تیرے اندر کی ہوا جس دن نکل گئی تو کہیں کا نہیں۔ حضرات، کتاب اللہ لیول کرتی ہے، پہلے انسان کو انسان بناتی ہے۔ میں دشمن پہ آؤں گا لیکن پہلے سمجھ لیجئے، اس مجلس میں جتنے احباب تشریف فرما ہے، میرے خیال میں کوئی کہے یا نہ کہے، ہم خود کو انسان سمجھتے ہیں۔ میرے خیال میں دائیں بائیں تھوڑا بہت شور ہے، بچوں کا آمد و رفت۔ آپ
آپ ان آوازوں کو سن کے سمجھنا چاہ رہے ہیں اور جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہاں کان شاید ابھی پورے انہماک سے سماعتوں سے محسوس نہیں ہو رہے. جی میں پوچھنا چاہوں گا جو خود کو انسان سمجھتا ہے ایک دفعہ اپنا دایاں مبارک ہاتھ تو دکھائے. جی آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کون ہے انسان. جواب آیا پانی کا بلبلہ ہے، پانی کی بوند ہے. لیکن ایک اور جگہ میرے رب نے بڑی عجیب بات کری. سورہ الرحمن ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اس نقطے کو اگر آج ساتھ لے جاؤ تو زندگی بھر میں انشاءاللہ کبھی کسی شیطان سے مار نہیں کھاؤ گے. دشمن بڑے، حاسد بڑے، مخالف بڑے، ان کے داؤ پیچ کیا ہے ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر میں پڑھنے والے ہیں. لیکن پہلے اساس بنا لیجئے کہ آپ نے اپنی آگ، ہوا، پانی اور مٹی کو اعتدال پہ رکھنا ہے، مثبت پہلو لینے ہیں. لیکن دوسری چیز، انسان کا دعویٰ کرنے والا انسان نہیں ہوتا. ہر بندہ جو دعویٰ کرے کہ میں انسان ہوں، ضروری نہیں کہ وہ انسانیت پہ ہو. مالک کہتے ہیں الرحمن، رحم کو بنانے والا رب رحمان کون ہے؟ تو نے کبھی پتا کرا کہ تیری ماں کے پیٹ میں جو رحم بنا ہے، رب نے اپنی رحمت کے 100 حصے کر کے 99 حصے تیرے لیے آخرت کے لیے سنبھال رکھے ہیں اور اعلان کیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ دنیا تیری آخرت کے بدلے میں 0.99 ایک طرف اور 0.01 ایک طرف، یہ معمولی سی اور ادنا سی ایک رحمت 100 میں سے جو اس کا 100واں حصہ تھا، وہ رب نے پوری کائنات کی ماداؤں میں، مادہ اور مؤنث کے پیٹ میں رحم بنا کے، اس رحم کے اندر تیرے وجود کو بنا کے جو ہے وہ پیدا کر کے اس دنیا میں انسان کھڑا کر دیا ہے. وہ ماں اتنی مہربان ہے جس کے پاس 99 گنا رحمتیں ہیں اور تیرے لیے ہیں، وہ کتنا بڑا مہربان ہوگا. اسے رحمان کہتے ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. بڑی عجیب تعبیر ہے. کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ رحمان وہ ہے جس نے انسان کو بنایا پھر قرآن سکھایا، کیونکہ بننے کے بعد ہی تو بندہ قرآن سیکھتا ہے. لیکن رحمان کہہ رہا ہے چیچا وطنی کے لوگوں، قرآن کہہ رہا ہے رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، انسان بنایا. پتہ کیا چلا کہ جس انسان نے قرآن نہیں سیکھا جو مرضی ہو جائے وہ پیدا ہوا ہی نہیں، گویا کہ انسان ہے ہی نہیں. یہ کوئی چھوٹی تعبیر نہیں ہے. اگر یہ جملہ سمجھ نہیں آیا تو مثال لیجئے. میں 89 میں فیصل آباد آیا، مجھ سے پہلا سوال یہ ہوا کہ لاہور دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو پتہ ہے جواب کیا تھا کہنے والے کا، پوچھنے والے کا؟ کہتا ہے پھر تو جمعہ ہی نہیں، پھر تو جمعہ ہی نہیں. بات بڑی عجیب تھی کہ پیدا ہوئے تو اتنے سال بیت گئے، سن امتیاز میں ہوں، بات کو سمجھتا ہوں، میٹرک کر رکھی ہے، آگے دین کو سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اور یہ موصوف فرما رہے ہیں کہ آپ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے. حضرات کچھ سالوں کے بعد جب لاہور دیکھا اور کوئی پوچھتا تھا کہ لاہور ویکھے ہے تو میں کہتا سا جی ویکھے ہے، تو لوگ ہی مطمئن ہو جاندے سی کہ ٹھیک ہے تو جمع ہے. یہ آج بھی چیچا وطنی میں جملہ بولا جاتا ہے. اگر تیری دنیا کی مثال، پاکستان کی مثال، پنجاب، سندھ، بلوچستان جو ہے وہ خیبر پختونخوا، ان کی مثال یہ بن سکتی ہے کہ جن نے لاہور نہیں ویکھیا اور جمعہ نہیں. تیرے رحمان کی بات پہ تجھے یقین نہیں آتا کہ جس نے قرآن نہیں پڑھا وہ ابھی پیدا نہیں ہوا، وہ ابھی پیدا نہیں ہوا. ہون دوجا ہاتھ کھڑا کرو جڑے جڑے جمنا چاہتے ہیں. ہاتھ بہت کم ہو گئے، کوئی ضرورت ہی نہیں، کی لوڑ ہے، جمے جمائے ہیں.
میرے بھائی سنیے، میں مثال دینے لگا ہوں، ایک علامہ کی نام یاد رکھنا، ابن حزم نام ہے، بڑا کمال کا رائٹر ہے، لکھنے چلتا ہے تو قلم دوڑتا ہے، بولنے لگتا ہے تو زبان بڑی تیز ہے، الفاظ کے لیے صرف مائنڈ بناتا ہے تو لائنیں لگ جاتی ہیں، اور دنیا کی وہ لیب نہیں جہاں آج ابن حزم کی کتاب نہیں، مگر پتہ ہے یہ کون تھا؟ یہ وزیر تھا اندلس کا، اسپین میں بڑا مانا دشمن اس سے گھبراتے تھے، مخالف اس سے ڈرتے تھے، قلم کی نوک سے تحریر، زبان سے گفتار اور تقریر ابن حزم کا ثانی کوئی نہیں تھا، لیکن چھوٹے چھوٹے 2 بچوں سے مار کھا گیا۔ مسجد میں آیا، مسجد میں یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ والا شیطان شاید نہ ہو جس کے بارے میں ہم پڑھنے چلے ہیں۔ پہلے یہ دیکھیے کہ اندر کا جو نفس کے اوپر شیطان کا غلبہ ہے وہ کتنا انسان کا بڑا دشمن ہے۔ وزیر ہے، حکومتی اداروں میں ہے، انسٹیٹیوٹس میں ہے، بڑا نام کمایا ہے، آج مسجد میں آیا ہے اور آ کر کے بیٹھ گیا ہے، پہلو میں بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے 2 بچے جو کسی مسجد یا مدرسے میں قرآن پڑھے ہوئے تھے، ساتھ والے کو کونی مار کے کہندا ہوئے بابا بڈھا ہو گیا ہی، تینوں یہ بھی نہیں پتا مسیتے جائیے تو پہلے 2 رکعت پڑھی دا تے پھر بہی دا، مسجد دا گفٹ دے کے تحیت المسجد اس تو بغیر نہیں بہی دا، بندہ کتے پرونا جاوے تو مٹھائی دا ڈبا یا پولی شولی کچھ لے کے جاندہ تے ہے ہی، رب دے گھر آیا تے لے خالی ہاتھ تے وہ بھی بہ گئے۔ ایمان سے بتائیے کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں جاتے ہیں اور مسجد کے گفٹ سے آج 60-70 سال کی عمر میں بھی محروم ہوتے ہیں، بیٹھے گپ شپ لگائی، موج کری اور چل دیے۔ یہ بابا تھا، عمر رسیدہ ہے، سر میں سفید بال ہے، وزیر ہے، چھوٹے 2 بچوں نے جو جملے بولے ہیں چوٹ لگا گئے ہیں، پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں، اکثر لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں، بچے من کے سچے جداں کہندے نے نا، جے بابیاں نو سمجھ آ جاوے تے اور کی سی، آج سارے ہی ہاتھ کھلوتے ہوندے جی جمنا ہے انشاءاللہ سے، مگر گھبرا گئے، شرما گئے۔ چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں۔ آگ لگی من میں مچلا اور کہنے لگا یار سیکھنا چاہیے، اتنا بڑا ہوں، وزیر ہوں، امیر ہوں، مشیر ہوں، حکومتی عہدوں پہ براجمان ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے 2 بچوں نے آج مجھے تانا دیا ہے کہ بابا بوڑھا ہو گیا، انہیں بھی نہیں پتا کہ مسیحتے بہن تو پہلے کی کری۔ اس نے پڑھنا شروع کر دیا، کیا؟ تحیت المسجد، جب بھی مسجد میں جاتا 2 رکعت، جب بھی جاتا 2 رکعت، جب بھی جاتا 2 رکعت۔ آج عید الفطر ہے، عیدگاہ میں لوگ اکٹھے ہیں، وزیر مشیر ذرا لیٹ آتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، منتظر ہیں، یہ آیا ہے اور آ کے اللہ اکبر کیا پڑھنے لگا ہے 2 رکعت۔ پاس میں اور 2 چھوٹے کاکے بیٹھے تھے، انہوں نے بول دیا بابا بوڑھا ہو گیا، انہوں یہ سمجھ نہیں آئی کہ عید والے دن عید تو پہلے کوئی نماز نہیں ہوندی۔ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا کہ یار مینوں تے منڈے لئی دتی کھڑے نے، حافظ صاحب نال کرایا جے، مڑ کے نہ چین نہیں لین دینا، پھر ابا ہی کہندا یار ایدے نال تے بہتر سی تینوں ہی نہ ہی کراوندے، تو ساڈے گھر نوں ہی پے گئے۔ یہ نعمت ہے بابا، بڑھاپے میں بھی اگر کوئی آپ کو چوٹ لگا دے، دل بدلنے لگے، رحمان مہربانی کرنے لگے، قرآن کا سایہ آنے لگے۔ ایک قندیلیں وہ ہیں جو آپ نے پہلے سنی کہ قرآن قندیل بن کے آیا تھا، ایک یہ بھی ہے کہ تیرے من کے اندر جو ہے وہ کوئی جگنو جگا دے، اور اگر ایک جگنو جاگ جائے نا تو پوری کائنات کے اندھیروں کے جگر چیر کے رکھ دیتا ہے۔ جگنو جاگے صحیح، جگائیے آج جگنو کو، ہٹائیے دشمنوں کو، پہچانیے مخالفین کو۔ 60 سال عمر ملی، صحیح بخاری آقا فرماتے ہیں جسے رب نے 60 سال عمر دے دی، ریٹائرمنٹ کی یہ عمر میں ریٹائر ہو گیا، اس نے پھر بھی حق کو نہیں سمجھا تو کل قیامت کے دن رب کو کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا، کوئی عذر پیش کرنے کا بہانہ نہیں ہے۔ آج اپنے من میں جوت جگائیے، جگنو جگائیے،
اس نے کہا کہ مجھے دین پڑھنا چاہیے، قرآن و حدیث کو پڑھنا چاہیے، کہ میٹر کیا ہے، کب پڑھنا ہے کب نہیں پڑھنا۔ اس بندے نے پڑھنا شروع کیا، شدید بڑھاپے کے اندر تلک پڑھا، پھر اس نے اصول پہ لکھا، اسناد پہ لکھا، متون پہ لکھا، فقہ میں لکھا، حدیث میں لکھا، اور لوگوں کو لائبریری، آج لائبریری نہیں جس میں ابن حزم کی کتابیں نہیں ہیں، بڑے بڑے مخالف، روکنے والی بڑی بڑی مشکلیں، مگر جس دن تو جاگ گیا اور تیرا دل کا من کا جگنو جاگا، تیری قرآن سے رشتہ داری بن گئی، پھر یہ نہ بڑھاپا دیکھتا ہے، نہ جوانی دیکھتا ہے، نہ بچپن دیکھتا ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ ایک 5 منٹ کا ٹائم ملا تھا ایک صحابی کو، صرف 5 منٹ۔ حدیث کے اندر آتا ہے، میں نے وہ حدیث جب پڑھی تو اندازہ لگایا کہ کتنا ٹائم لگا ہوگا۔ سوال کر رہا ہے، جنت میں جانا ہے، موٹے موٹے کام بتائیں، کاروباری آدمی ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، آپ کے پاس آ گیا ہے، آپ اسے جواب دیتے ہیں یہ وظیفے ہیں کر لے، جاتے ہوئے کہتا ہے کہ محبوب نہ اس سے زیادہ کرو نہ اس سے کم کرو۔ محبوب نے کہا جس نے جنتی دیکھنا ہو دیکھ لو، یہ اونٹنی پہ چڑھتا ہے، واپس نکلتا ہے، گرتا ہے، من کا ٹوٹتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ حضرات اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا، رب اپنی رحمت کے فرشتے دوڑا کر کے جنتوں کے دروازے کھلوا دیتا ہے۔ سارے دنیا کے مخالف اور دشمن، جناب آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا کر کے بیوی کو بنا کر کے کیا کہا تھا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ شوہر ہیں یا بیوی ہے، شوہر اور بیوی جہاں رہے نا وہ جنت ہوتی ہے۔ وہ یہ گوشالہ مت سمجھیے کہ ہندو کا رکھا ہوا ایک نام ہے، اور یہاں تنگ شنگلیوں کے اندر میرا کہیں مکان ہے اور میں یہاں رہ رہا ہوں، تو یہ اللہ معاف کرے کوئی ایسا نہیں۔ جہاں میاں بیوی رہتے ہیں نا وہ جنت ہوتی ہے، جہاں رب رکھے۔ جب تک دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک غلطی نہیں کرتا یا کسی تیسرے کے ہتھے نہیں چڑھتا، وہ جنت میں ہوتا ہے۔ جب کوئی تیسرا ایڈ ہوتا ہے اور رحمان کو چھوڑ کے انسان اس کے پیچھے چلتا ہے، کبھی وہ ریئل شکل میں انسان ہوتا ہے، کبھی انسانی شکل میں انسان ہوتا ہے، کبھی جنات کی شکل میں چھپا ہوا انسان ہوتا ہے، من الجنت والناس، کبھی وہ انسان کے روپ میں، کبھی اندر دل اور یار اور من کے روپ میں آ کے جب آپ کو آپ کے گھر اور آپ کی جنت اور میاں بیوی اور انسانوں کے باہمی رشتوں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے اور رحمان اور انسان کے تعلق کو کمزور کرتا ہے اور آپ ایکسپٹ کر لیتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ جنت میں آدم بھی اور حوا بھی ہو تو رب چھین لیتا ہے۔ ہمارے آج گھر گھر میں جو مسئلے اور مسائل ہیں، ایمان کے مسئلے، عقیدے کے مسئلے، تعلقات کے مسئلے، لڑائی کے تفرقے کے مسئلے، جان سے مار دینے کے مسئلے، منہ پہ تیزاب ڈالنے کے مسئلے، ہم نے اس جگہ کو جگہ سمجھا ہی نہیں۔ جس جگہ پہ رب کسی میاں بیوی کو ٹھہرا دے، وہ جھونپڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ جنت ہوتی ہے۔ اگر وہاں آپ رب رحمان کے تابع ہو کے، اللہ کو مان کے، وحی کو فالو کر کے، اللہ رب العزت سے جڑ کر کے، توحید کے ناطے کو مضبوط رکھ کے، مالک کو وحدہ لا شریک مان کے، اسی کو اپنا سب کچھ جان کے، اس گھر چادر چار دیواری میں رہتے ہیں، یہ شوہر اور بیوی دونوں جنت نما ماحول میں ہیں۔ لیکن اگر کسی کے اشاروں پر، کنایوں پر، توحید سے، رب کے در سے، اللہ کے تعلق اور ناطے سے کمزوری کی طرف، کسی اور کی طرف رخ موڑ کے چلے جاتے ہیں، تو یاد رہیے وہ جنت جناب آدم و حوا کے پاس نہیں رہی تھی، یہ تیرا جنت نما گھر جو ہے یہ آتش کدہ بنا دیا جائے گا۔ اور بنائے گا کون؟ وہی جو چھپ کے وار کر رہا ہے، کبھی ظاہر انسان بن کے، کبھی رشتہ دار بن کے، کبھی سکا باپ بن کے، کبھی ماں اور بھائی بن کے، کبھی نند اور بھابھی بن کے، کبھی دیور اور جیٹھ بن کے، کبھی تیرا ہمسایہ بن کے، کبھی استاذ قاری خطیب بن کے۔ وجہ کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ کہ جب تو رحمان سے تعلق کے ڈورے کچے کرتا ہے، پھر شیطان ہوتا کون ہے؟ کلو ما شیطان و ابعدا، ہر وہ پاور، ہر وہ سوچ، ہر وہ فکر، ہر وہ نظریہ،
ہر وہ بول، ہر وہ جملہ، ہر وہ کلمہ، ہر وہ منتر، ہر وہ تحریر، ہر وہ تقریر، ہر وہ اشارہ، ہر وہ کنایا جو آپ کو اپنے مالک اور خالق اور اپنی اصل سے دور کر دے، یہی تو شیطان ہے، یہی تو شیطان ہے۔ کتنے لوگ ہیں اگر ہمارے بچوں کو اغوا کر لیں تو شور اٹھتا ہے، مگر آج تیرے میرے بچے، کل شیطان نے والدین کو بہکایا، بہکایا، یہ ہے پہلے دشمن کا کام، بہکایا۔ لیکن بہکانے سے پہلے 3 کام کر بیٹھا تھا۔ پہلا یہ کیا تھا کہ رب نے کہا سجدہ کر۔ سجدے کا معنی کیا تھا کہ انسان کی عظمت کو مان۔ شیطان نہیں مان پایا۔ آج بھی اگر آپ خود انسان کی عظمت کو نہیں مان سکے تو سمجھ لیجئے کہ شیطان کوئی اور نہیں، میں خود انسانی روح میں شیطان ہوں، میں خود اپنے آپ سے دور ہوں، میں خود سے بہکا ہوا ہوں، میں خود خوشیوں تلک چلا جاؤں گا۔ میں اگر رحمان پہ اپنا گمان اور ظن بہتر نہیں کر سکا تو پھر میں جگہ جگہ دھکے کھاؤں گا، اپنی منمانیاں کروں گا، من مرضیاں کروں گا، اپنی سمجھ، اپنی سوچ، اپنی فقاہت۔ رب سے پیار ہے، پیغمبر سے پیار ہے، قرآن سے پیار ہے، اگر اعتبار نہ کر پایا تو پھر میری اپنی سوچیں کام کریں گی۔ اللہ نے بڑا پیار کیا تھا، تیار کیا تھا، اور پھر کہا تھا کہ چلو سجدہ کرو، اور وہ کہنے لگا انا خیر من، کہ نہیں 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 نہیں، مجھے سمجھ آ گئی ہے، میرے سامنے تو اسے مٹی سے بنایا ہے، مٹی ہلکی چیز ہوتی ہے، قدموں کے نیچے رہتی ہے، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، آگ کے الاؤ ہوتے ہیں، رنگ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، حدت اور شدت ہوتی ہے، اس میں حرارت اور تمازت ہوتی ہے، تو میں بہتر ہوں، انا خیر من۔ یہ سب سے پہلے انا، تیری میری دشمن، میرے ماں باپ کی دشمن، آدم و حوا کی دشمن، جنت سے نکلوانے کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب، اگر تیرے میرے میں انا ہے پھر کسی کو شیطان کہنے کی ضرورت نہیں۔ سب سے بڑی شیطانی صفت اور وصف میرے اندر ہے۔ انا کا لفظ آنا سے ہے، عربی میں آنا میں کو کہتے ہیں، اور ترجمہ بڑا واضح ہے کہ میں آج جس طرف بھی جائیں، قرآن پڑھنے والے میں بھی میں، پڑھانے والے میں بھی میں، تقریر کرنے والے میں بھی میں، تحریر پیش کرنے والے میں بھی میں، سامعین میں بھی میں، مخاطب میں بھی میں، مخاطب کے اندر بھی میں، متکلم کے اندر بھی میں، ڈرائیور کے اندر بھی میں، آپ کسی بھی شعبے کے بندے کے پاس چلے جائیں، دن میں 100 مرتبہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں اعلیٰ، میں افضل، میں اولا۔ قرآن کی اس مجلس کو جو آج سجایا گیا ہے تو پہلا سبق سیکھ لیجئے کہ سب سے بڑی تیری میری دشمن وہ انا ہے، اور یہی شیطان کا ایک روپ ہے، اور شیطان کوئی سینگ والا بن کے تیرے میرے سامنے نہیں آئے گا۔ اگر انا آ گئی ہے، میں عجب پسندی، خود پسندی، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ثلاث مہلکات، جس بندے میں 3 چیزیں آ گئیں، جس معاشرے میں، قوم میں آ گئیں، جتنا مرضی خود کو بچائے جب تک ان سے نکلے گا نہیں یہ ہلاک ہو کے برباد ہو کے مرے گا۔ پانی سیلاب آیا تو کتنے گھر برباد ہوئے، منہدم ہوئے، مٹے اس دنیا سے، کل نشان تھے آج نشان نہیں ہے، کل تذکرے تھے آج تذکرے نہیں ہے، پٹواریوں کے پاس نقشے رہ گئے مگر وہ بازار، وہ گلیاں، وہ محلے، وہ لوگ، وہ باسی، وہ مکین، وہ مکان نہ رہے۔ اور لوگوں ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز انسان کا عجب ہے، عجب پسندی ہے، خود پسندی ہے، انا ہے، میں اچھا باقی سب گھٹیا، میں ٹھیک باقی سب غلط، میں درست، میں اعلیٰ، میں عرفہ، میری قوم سب سے اوپر، میرا گروہ سب سے اچھا، میری جماعت سب سے بالا، میرے جو ہے وہ گاڑی اس جیسی کوئی اور نہیں، میں یہ
اس کوے کی کان سے بری ہے کہ جو فضا میں اڑتے ہوئے پھر بھی دوسرے کو موقع دیتا ہے، لیکن میں سب سے آگے، میرے ہوتے ہوئے کوئی اور نہیں، دنیا کی دولت بھی میری، مال بھی میرا، عزت بھی میری، انسان بھی میرے، جگہ بھی میری۔ تو اس میں کو ختم کیجئے، یہی سب سے بڑا شیطان ہے جو وہ ابلیس اول میرے اور آپ کے ذہن میں ڈال کے خود بھی راندہ درگاہ بنا، دھتکارا و پھٹکارا گیا، لعین و ابلیس بنا۔ آج آپ اور میں بھی، اگر بات بری لگے تو بڑی اچھی فیل ہوگی، مجھے بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا، بے حس ہو گئے ہیں۔ اپنی میں کو آج مار کے اگر اٹھ جائے نا تو اللہ کی قسم آج کی کانفرنس تیرے میرے حق میں کامیاب ہے۔ دوسری چیز، رب کی نافرمانی، سبب میں اور انا۔ آج ہر بندہ کہیں نہ کہیں غلطی کر رہا ہے مگر غلطی مان نہیں رہا۔ بھائیو، یہ بندہ خود کو فرشتہ بنانے کے چکر میں ہے، اس چکر سے بھی نکالیے خود کو۔ قرآن مجید نے سمجھا دیا تھا، فرشتوں نے کہا تھا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ مالک خلیفہ کس کو بنا رہا ہے؟ او بھائی، خلیفہ کس کو بنایا جا رہا ہے؟ جو خون بہائے گا، جو خون ریزی کرے گا، جو فساد بپا کرے گا۔ حضرات، یہ فرشتوں سے انگلی اٹھوائی گئی حضرت انسان پہ، خلیفے پہ، امام وقت پہ۔ آج یہی انگلیاں اگر دیکھ لیں سوسائٹی میں، محلے چ کوئی کاری لا لئیے نا، ادھی گلی جڑی ہے پریشان ہو جاتی ہے، انہوں کاری رکھ لیا جائے، ایک قیام ٹھیک نہیں کروں گا، یہ سجدے بڑے لمحے کرتا ہے، انہوں تشہد چ بہنا نہیں آتا، اسے بازار میں چلنا نہیں آتا، یہ گٹھ جوڑ کرتا ہے، میں نے اس کو یہ کرتے دیکھا ہے، میں نے اسے وہ کرتے دیکھا ہے۔ فرشتے خود بن گئے اور اپنی طرف دیکھا ہی نہیں، ریموٹ کنٹرول ہے، ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں، اور اللہ نے خود کہا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ہم نا سب فرشتے بن جاتے ہیں اور دوسروں کو یہ گنواتے ہیں کہ یہ کسی پائے کا نہیں ہے، جناب یہ فسادی ہے، فراڈی ہے، دھوکے باز ہے۔ اللہ کے لیے ان اداؤں سے بھی نکلیے، نہ آپ فرشتے ہیں نہ میں فرشتہ ہوں، خود کو انسان سمجھیے اگر انسان اول ہو، اور اس کے لیے یہ امکان ہے۔ انسان وہ نہیں ہے، انسان وہ نہیں ہے، انسان وہ نہیں ہے کہ جو غلطی نہ کرتا ہو۔ انسان سے غلطی کا امکان ہے، مگر غلطی کر کے غلطی پہ مصر ہو جانا یا اکڑ جانا، یہی تو شیطنت ہے۔ غلطی کر کے غلطی کا امکان ہوتے ہوئے غلطی تسلیم کر لینا، یہی تو انسانیت ہے، اور یہی پورے قرآن کا تھیم ہے۔ غلط ہو سکتا ہے، مسئلہ ٹیڑھا ہو سکتا ہے، جوتے بچہ الٹ پہن لیتا ہے کہ نہیں، چھوٹے ہوتے ہوئے بالخصوص ماں باپ سمجھا رہے ہوتے ہیں لیکن اسے تمیز نہیں ہوتی، دایاں بائیں میں، بایاں جو ہے وہ دائیں میں پہن لیتا ہے، تو آپ صحیح کروا دیتے ہو کہ نہیں، اور وہ کر لیتا ہے۔ شلوار الٹی کبھی پہنی جا سکتی ہے، جیب پیچھے چلی جاتی ہے تو آگے کروا لی جاتی ہے، ناڑا جو ہے وہ ٹیڑھا ڈالا جا سکتا ہے آگے پیچھے، ہم صحیح کروا لیتے ہیں، بنیان الٹ سیدھی ہو سکتی ہے، ہم درست کروا لیتے ہیں، بٹن کہیں اوپر نیچے بند ہو جاتے ہیں، ہم اپنے لیول اور مقام پہ لے آتے ہیں۔ اگر انسانیت میں رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے کبھی کوئی مسئلہ اوپر نیچے ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو فرشتے کی صف سے نکال، تو فرشتہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ قرآن نے انسان اول کو شیطان کے چیلنجز میں جو بات اور نقطہ سمجھا دیا کہ انسان اول کو یہ پرابلم آئی، غلطی کو تسلیم کر، اقرار کر، غلطی کو ماننے سے اور شرما جانے سے بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا، چونکہ نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، وہ سنا اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے۔ غلطی کر کے ٹیچر کے سامنے اکڑنا، باپ کے سامنے اکڑنا، ماں کے سامنے اکڑنا، شوہر کے سامنے اکڑنا، شوہر کا بیوی کے سامنے اکڑنا، بھائی کا بھائی کے سامنے اکڑنا، ہمسائے کا ہمسائے کے سامنے اکڑنا، اور پورے محلے میں قرآن بانٹنا، پڑھنا، پڑھانا اور حافظ قرآن ہونا، یہ آپ کو نہیں بچا سکے گا جب تک قرآن کو سمجھ کے عمل کر کے اپنی انا کو نکال کے ایک اللہ کا بندہ خود کو سمجھ کے فرشتہ نہیں، فرشتوں کی صف سے نکل کے بہترین انسان بننے کے لیے غلطی کا امکان مان کے اور غلطی ہو گئی ہے اس کو تسلیم کر کے
غلطی کی معافی مانگ لینا، یہی تو سبق سکھایا ہے۔ شیطان کو مار کے رکھ دیتا ہے، ادھر بھی غلطی ہوئی ادھر بھی غلطی ہوئی، مگر کیا ہوا؟ جناب آدم نے چپ کر کے، جناب سیدہ حوا نے چپ کر کے ہاتھ جوڑ کے جو رب نے کلمے سکھائے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ اور شیطان غلطی کر کے کیا کہنے لگا؟ کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے میری ساری عبادت پہ پانی پھیرا، یہ کل کا سینئر میں، یہ جونیئر میں کب کا سینئر، اس کل کے چھوڑے کی وجہ سے، کل کے اس آدمی کی وجہ سے، کل کے اس جو ہے ہاتھ کے بنائے ہوئے کی وجہ سے میری ساری نیکیاں، پیار، تعلق، محبت، مودت گئے۔ اور یہ چیز آج ہمارے اندر بھی ہے، جو چھوٹا اگر باپ اس کو کہیں بڑے عہدے پہ لگا دینا تو سارے بڑے بیٹے بیٹیاں بگڑ جاتے ہیں۔ ابا تینوں یہ بہت کچھ دسدا ہے، اور یہی تو ہوا ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا نہیں سورہ یوسف پوری کا تھیم کیا ہے کہ رب نے جس کو چننا ہوتا ہے بہت بچپن میں چن لیتا ہے۔ باپ سمجھا رہا ہے، ماں کا پیار سمجھا رہا ہے، بھائیوں کا حسد پیدا ہو چکا ہے، کنویں میں ڈال دیا گیا ہے، رب نے نکلوا لیا ہے، آزاد کو غلام بنوا دیا ہے، مصر میں جا کے بکوا دیا ہے، اور ڈورے ڈلوا دیے ہیں، چھریاں چل گئی ہیں، قید کے اندر جو ہے بند کروا دیا ہے، مصر کے تخت پہ بٹھا دیا ہے، بتایا یہ کہ تیری مرضیاں نہیں چلتی، ذرا تھوڑا سنبھل کر کے چل، حاسدین سے بھی بچ اور حفاظتی تدابیر بھی کر، لیکن سب سے بڑا تیرا اپنا دشمن تیرا اپنا من بھی ہو سکتا ہے، اس کو بھی ذرا کور کر، غلطی کر کے اکڑ جائے تو یہی تو شیطان ہے۔ اور اوپر سے چیلنج لگائے، دیکھ لیا تیری تقدیر کو، دیکھ لیا مقدروں کو، دیکھ لیا قسمت کو، تیری تقسیم کو، اور دیکھ لیا میں نے نصیبے کو، اب میں بھی پھر ابلیس بنایا ہے، شیطان بنایا ہے، تو دیکھ بندے تیرے ہوں گے، ماننے والے میرے ہوں گے، نعمتیں تیری ہوں گی، تو حلال کرے گا میں حرام کروا دوں گا، تو حرام قرار دے گا میں حلال کروا کے ٹیسٹ پیدا کر دوں گا۔ بھائیو، پانی سے بڑھ کے بھی کوئی مزے کی چیز ہے دنیا میں؟ ایک بندہ مشروب کو چھوڑ کے، پانی کو چھوڑ کے، روح افزا کو چھوڑ کے، جام شیریں کو چھوڑ کے، جوسز کو چھوڑ کے، ان اللہ کی حلال میٹھی نعمتوں کو چھوڑ کے، وہ ایک بدبودار جی چیز کی خیال ہے؟ سارے مانتے ہیں کہ گدھے کے پیشاب کی بدبو اور اس کی سمیل، احمد نہیں پولیس والے منہ تو سونگ کے کہندے ہو کہ شاباش ادھر ہو جائے، بدبودار چیز میں جا کے دل کو رجھا دینا، ٹیسٹی بنا دینا، فلیور من میں رچا دینا، اور اس کا رسیہ بنا دینا، اس کے پیچھے لگا دینا، ہر خوشی غمی میں اس کو حصہ بنا دینا۔ رحمان نے تو کہا تھا کہ اگر حلال ہے تو پی لے، حرام ہے تو چھوڑ دے، تو میرا ہے تو میرا بن کے رہے گا۔ شیطان نے کہا دیکھ میں ان کے فرنٹ سے جتنی ان کے مستقبل ہے میں وہ بھی چھین لوں گا، ان کے پیچھے سے ان کا ماضی چھین لوں گا، ان کے دائیں طرف سے جو ہے کرامن کاتبین یا بائیں طرف سے نیکی اور بدی کا تصور چھین لوں گا، اگر یہ کہیں آگے بڑھنا چاہیں گے تو گڑھے کھود دوں گا، جنت کی طرف سے راہیں موڑ کے جہنم کو ٹوڑ دوں گا، اگر انہوں نے میرے سے ذرا بیک سٹیپ لینا چاہا، بیک ہونا چاہا، میں پیچھے سے کور کر لوں گا، دائیں طرف جو ہے وہ دانی جماعت کے دائیں بازو کی طرف بڑھے تو میں تب بھی ان کو پکڑ لوں گا، بائیں طرف بڑھے تو انگلی پکڑ کے ان کو ہٹا دوں گا۔ تیرے رحمان نے کہا تھا ٹھیک ہے تو نے مجھے چیلنج مارا ہے، حالانکہ غلطی کے اوپر معافی مانگنی چاہیے تھی، رجوع اور انابت کرتا تو شاید تجھے بھی معافی مل جاتی، لیکن جب تو غلطی کر کے پھر اصرار کر کے بگڑتا ہے تو پھر تیرا رب کہتا ہے ٹھیک ہے تو نے جو کرنا ہے کر لے، تو میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکے گا۔ بھائیو سوال پوچھوں ایک، آپ سے اور مجھ میں سے مخلص کون ہے؟ میرے سے اگر کوئی یہ سوال آپ پوچھتے نا تو میں کہتا کہ بھائی میں خالص بھی ہوں، میں مخلص بھی ہوں، الا للہ الدین الخالص، ہم نے کبھی خالص سے ہٹ کے لینے کا سوچا نہیں، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ آئیے کون ہے جو شیطان کے حملوں سے بچیں گے؟ مخلص،
मुखलिस होने के लिए आपको क्या चाहिए? ये मेरी गुफ्तगू का आखिरी नुक्ता है। शैतान के अटैक बड़े वाज़े हैं, इल्म में भी, तालीम में भी, निसाब में भी, किताब में भी, अकायद में भी, मुआमलात में भी, इबादात में भी, लोगों मुनाजात में भी। कोई पहलू ऐसा नहीं है कि जहां ये इंसान को अगर 2 दिन तहज्जुद पढ़ना शुरू कर देना, पहले तो तौफीक नहीं होती, पढ़ने लग जाए, शैतान फौरी कवर कर लेता है, ठीक है तो उठन लग पे हैं, पहले तो सुलाने की कोशिश करता है, अगर नहीं सोया कहता कोई गल नहीं। दूसरे के दिन उन्होंने कहता यार तू तजदा पढ़नियाँ शुरू कीतियां ने, माशाअल्लाह इन्नी तजद पढ़ना है, रात में उठना है, तू 2:30 बजे 3 बजे उठ जाना है। ए जिन्ने मौलवी ने ये नहीं तजद पढ़ते, बस तेरा काम हो गया, तू आ गया अटैक में, वायरस कवर कर गया। मैं यह मिसाल देना चाहता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, अल्लाह उनको जज़ा दे, समझदार भी हैं, तहज्जुद की अजान कहते थे। एक दिन मेरे साथ अपना मन शेयर कर बैठे, कहने लगे जी मैं हर मौलवी नूं बड़ा करीब तू होके वेख्या जी। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आप उलमा के करीब हुए। पता क्या कहता है? कहता पर तहज्जुद तुझे को नहीं जो पढ़ते। मैंने कहा वाकई यार? कहता हाँ। मैं समझ गया कि अंदर मरज क्या है, तकलीफ क्या है, बीमारी क्या है। मैंने एक दिन फोन करा, भाजी कोई लंबे सफर से जाने का इरादा रुदा है? कहता जी आप ही फिरते रहते जे, सानू किदों खड़े जे कभी। मैंने कहा मैं आज कश्मीर निकल रहा हूँ, आज। कहता जी मैं बस मिनट च आया। मैं कॉलेज से निकला, 1:30 से ऊपर टाइम था, साथ लिया, बिठाया और माशाअल्लाह मगरब हमने जाकर के कश्मीर में दर्ज था। अब टाइम देखें, जीटी रोड देखें, फिर रश देखें, आगे हिसाब लगा लें स्पीड का, दौड़ का, कभी टांगे ऊपर करे, कभी आगे हो, कभी पीछे हो। माशाअल्लाह मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी का इस्तकबाल कीजिए, फिर हम बात मुकम्मल करते हैं। अहलन व सहलन मरहबा। हज़रात गिरामी, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है, अगर रब आपको नेकी की तौफीक देता है तो नेकी को संभालिए, ज़ाय मत कीजिए। तेरे रब को जैसे तकब्बर पसंद नहीं, अबा पसंद नहीं, अबा वस्तकबरा, ये 2 बड़े जुर्म हैं शैतान के। तेरे अंदर और मेरे अंदर अगर ये इबादत का तकब्बर, नेकी का तकब्बर, इल्म का तकब्बर, हिलम का तकब्बर, सनद का तकब्बर, डिग्री का तकब्बर, कुरान का तकब्बर, किरात का तकब्बर, हमारे मुआमलात का तकब्बर, अगर ये तेरे मेरे में आ गया ना, फिर वही अशर होगा। बेचारा कभी ऊपर कभी नीचे, एक जगह कहने लगा जी थोड़ा जा वक्फा तो दे दो, वाशरूम जाना। मैं ब्रेक लाई ते इन्नियां क बेचारे नूं तकलीफ सी ते अखां उत्ते उतला धड़ उत्ते थलवा थले, ये भी नहीं पता लगा कि केड़े वाशरूम जाना, जनानी आले च वड़ गया। जब बाहर निकले तो मैंने कहा सरकार मर्दां दा इधर सी, कहंदा भाजी मैनूं सच्ची गल है, अखां के नेरा जे मैनूं नहीं कुछ दिसन दिया। खैर वहां गए, दरस दिया, फिर गाड़ी रवाना, आगे जाना था। ईशा के बाद प्रोग्राम, फिर बरास्ता भिंबर गुजरात। वहां से आकर के राहवाली में चाय ली और ठीक 1 घंटे के बाद गाड़ी फैसलाबाद। मैं पूछे कि किथे जाना जे, घर उतरना जे के नहीं मैं मसीते जाना, मैं तो जद्दी अजान कहनी है। मैंने वहां उतारा, अगले दिन फिर ले लिया। मैं कॉलेज और कॉलेज से वापसी पे फिर ले लिया। कहने लगा केड़ी चीज जे, जिन जे की जे, ना कल सुते ना दिने सुते, फिर एवं टापो टाप तो भज नस, तो 1 सेकंड लिए भी नहीं आराम, तो फिर कॉलेज तो सीधे। मैं कहा जी तशरीफ ले आओ, बैठो, कोई गल नहीं। फिर लंबा सफर, खाने पीने के मामलात में जो हुआ वो एक अलग मैटर है, किस्सा मुख्तसर। मैंने फिर ला करके गाड़ी सुबह 2:30-3 बजे जब लगाई फैसलाबाद में, पूछा घर जाना है कि मस्जिद? कहने लगे मैं अजान कहनी, तो कल भी दसिया सी, मैं तो जद्दी अजान कहना। तीजे दिन मैं फिर चुक लिया। मैं क्या जी अज किथे उतरना जे? कहते यार बस हो गई है, तेरी मेहरबानी, घर ही ला दे। मैंने कहा अभी तो 3 दिन हुए हैं, ये हर दिन में 5-5, 3-3, 4-4, 2-2 प्रोग्राम, डे एंड नाइट, सफर, भाग दौड़, खड़े होना,
اگر تجھے زندگی میں کبھی اللہ توفیق دے تو غور ضرور کرنا، تو پوری رات سو کر کے آرام کر کے بچوں میں رہ کے کھانے کھا کے تلاوتیں کر کے قرآن مجید پڑھ کے ذکر اذکار کر کے دائیں کروٹ لیٹ کے مزے کی نیند لے کے خراٹے اڑا کے 1 گھنٹے کے لیے اٹھ کے اذان کہہ کر کے تہجد پڑھ کے، اور تو اس بات پہ فخر کر رہا ہے، اکڑ رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے، نمائش نمود اور دکھاوا، میں جناب تہجد پڑھتا ہوں اور یہ نہیں پڑھتے۔ یہ جو علماء چلے پھرتے ہیں نا، پوری زندگی کے گرمی سردیوں کے ان کے دھکے دھوڑے اور جہاں جہاں سے یہ گزر جاتے ہیں، راتوں کو دن کو شاید کوئی انسان جو ہے ہوش و حواس میں نہ گزر پائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر رب نے ان کی زندگی کا کوئی 1 گھنٹہ ہی پسند کر لیا تو شاید ان کی کامیابی کے لیے کافی ہے، لیکن تیری تہجد، تیرا قیام، تیرے رکوع، تیرے سجود، تیرا دکھاوا، تیری نمائش، یہ سب کچھ کہیں وبال جان نہ بن جائے۔ وہ دن جائے آج کا ہے، میں نے اس بندے کو دوبارہ علماء کے بارے میں کچھ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ یہی ہمارا معاملہ ہے، میں تھوڑی سی نیکی کر لوں، میرا ہمسایہ غلط، تھوڑی سی بہتری ہے، قرآن یہ نہیں سکھاتا۔ قرآن تجھے یہ سکھائے گا کہ نیکی کر، دریا میں ڈال، رب کے ساتھ جڑ، اخلاص لے کے آ، مخلص بن، خالص ہونے کے لیے عقیدہ درست کر لے، خالص ہونے کے لیے ذکر اذکار مضبوط کر لے۔ اگر شیطان بہکائے کہ اولاد نہیں، فلاں در پہ چلا جا یا فلاں کام کر لے، جیسے کہ آیا تھا، دونوں کو قسمیں اٹھائی تھی، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ، میں قسمیں کھا کے کہتا ہوں یہ پھل جو رب نے روکا ہے اس کو کھا لو۔ یہ اللہ صرف اس لیے روکتے ہیں، میں پرانا یہاں کا رہنے والا بھیتی ہوں، تاکہ جو کھائے گا وہ فرشتہ بن جائے گا، اس لیے اللہ روک دیتے ہیں۔ یہ جنت کا ہمیشہ کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ تم نہیں چاہتے کہ جنت میں ہمیشہ رہو؟ جی رہنا چاہتا ہوں، چلو کرو۔ تو اسی نام پہ توحید چنتی ہے، اسی پہ عقیدہ چنتا ہے، اسی سے رب کا تعلق چنتا ہے، اسی سے اللہ کے اوپر اعتماد ختم ہوتا ہے، اسی سے وائرس شرک کا آتا ہے، اسی سے رسوم و رواج آتی ہیں، اسی سے بدعت و خرافات آتی ہیں، اور پھر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتبار رہتا ہے، نہ رب پہ اعتبار رہتا ہے، نہ وحی پہ اعتبار رہتا ہے، نہ قرآن پہ اعتبار رہتا ہے۔ اگر بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہو، پڑھ رہے ہو، تو قرآن مجید کے وہ گر بھی سیکھیے کہ جس میں جگہ جگہ پہ کہیں آپ کا دشمن اور شیطان ہوگا انسان۔ اگر آپ کو باپ روک رہا ہے نا، باپ کہ آپ نے عقیدہ توحید نہیں اپنانا، بھائیو معذرت کے ساتھ ادب کرو، احترام کرو، لیکن اس سے بڑا اور کون ہوگا جو آپ کو رحمان سے دور کر رہا ہے؟ اور جو رحمان سے دور کرے اس سے بڑا شیطان کون ہوگا؟ ابو الحکم کو ابو جہل کیوں کہتے ہیں؟ ابو لہب کو گالی کیوں ملی ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو دور کر رہا تھا رب نے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، اسی لیے تو کہا ہے کبھی آپ کا یار بن کے، کبھی دوست بن کے، کبھی ہم نوالا، ہم پیالہ بن کے، کبھی ہم ماکل، کبھی ہم مشرب بن کے، کبھی اندر چھپا ہوا جن۔ ایک دل کرتا نماز پڑھ لے، ایک دل کہندا نہ پڑھ۔ یہ جو کہتا ہے نا نہ پڑھ، یہ تیرا بیلی، یہ تیرا سجن، یہ تیرا ہمزاد، یہ تیرا سایہ، یہ تیرا کرین، جن کوئی باہروں نہیں ہوندے جی تواڈے گھر چ سایہ بڑا ہے، جڑے آپ رہن دے نے خود ہی سایہ نے، یہ خود ہی کرین ہے، یہ خود ہی ہمزاد ہے، یہ خود ہی ایسے ہیں۔ تو اللہ کے لیے اپنے گریبان میں جھانکے، اندر کا شیطان ذرا اس کو کور کریں۔ باہر کا شیطان اتنا سخت نہیں ہے جتنا کہ اندر کے شیطان نے ہمیں مارا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دونوں طرح کے اندرونی بیرونی شیطانوں سے محفوظ فرمائے۔ اور اس وقت ہمارا نصاب، ہماری کتاب، یہ فلمی ڈرامے، یہ ہماری جو ہے کارٹونز، یہ دیگر مختلف چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر، یہ بھی آج کا شیطان ہے جو آپ کو رحمان اور قرآن سے دور کر رہے ہیں۔ بہت خوبصورت پیرائے میں مجھ سے پہلے آپ نے سنا کہ کتاب اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیے، پڑھنے والے بنیے، اپنے دشمن کو پہچانیے۔ جس دن دشمن کی پہچان ہو گئی، انشاءاللہ انسان قرآن پہ ہوگا، قرآنی راہوں پہ ہوگا، رحمانی تعلقات پہ استوار ہوگا، اور پھر اس کی کامیابی کی وہی پہلی تاریخ اور ہسٹری ہوگی، عروج ہوگا، بلندی ہوگی۔ اللہ ہمیں پستیوں سے نکالے، زوال سے نکالے اور کمال عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔